کہ آپ یہاں پر کتنے پیسے کما سکتے ہو اور اسپین میں کتنے کما سکتے ہو. لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کے وہ ٹپ کما لیتے تھے. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا اگر آپ کام کرتے ہو رومانیہ میں رومانیہ کی آپ کو کام ملے گا دیسی جو ہمارے پاکستانی ہیں برار بھائی وہ دیں گے. السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا ولاگ ہے، جو لوگ یہاں سے اسپین جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کتنا بندہ کما سکتا ہے، تو ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں پر کتنے پیسے کما سکتے ہو اور اسپین میں کتنے کما سکتے ہو. باقی جو ہے سوچنا آپ کا کام ہے کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، وہ تو ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو اشتیاق بھائی سے ہم آج پوچھیں گے کہ ادھر بندہ نارمل کتنے پیسے کما سکتا ہے اور وہاں پر کتنے کما سکتا ہے. جی اشتیاق بھائی کیا حال ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا. جی تو اشتیاق بھائی بتائے ذرا کہ ادھر جو لوگ لیگلی پیسے جو کماتے ہیں تو اسپین میں کیا حساب ہے؟ جو مطلب کہتے ہیں کہ اسپین جانا چاہیے، وہاں پر پیسے کمانے چاہیے، ادھر کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے؟ پہلے تو یہاں کے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بندہ پیسے ہر چیز کے شعبے کے پیسے مطلب ہے جس بندہ جس کمپنی میں یا جس ہوٹل میں یا کنسٹرکشن میں کام کرتا ہے نا، تو ہر جگہ پہ سیلری ڈیفرینٹ ہے. ویسے ہی اسپین میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو سیلری اور ہوتی ہے، جب ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تو سیلری اور ہوتی ہے. جیسا کہ ہم ہوٹل فیلڈ میں سب بھائیوں کو پتہ ہے، تو میں اور برار بھائی ایز اے شیف ہیلپر ہیں، کام کرتے ہیں. تو ہماری سیلری جو بندے دوسرے ہیں جو مطلب نارمل ورکرز ہیں ان سے زیادہ ہے، 300-400 لی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ راؤنڈ اباؤٹ کا لو ہمارے 2700-2800 سیلری بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو نارمل ورکر 500 یورو 540 یورو 540 یورو بنتی. لیگل ہے اس میں. کمپنی کا سب کھانا بھی کمپنی کا ہے، رہائش بھی کمپنی کی ہے، ایوری تھنگ سب کچھ کمپنی کا ہے. اور فوڈ کارٹ میں جو پیسے ہمیں ملتے ہیں ہم اس میں سے بھی پیسے بچا لیتے ہیں. تو اس میں اگر ہمیں تو ٹپ اتنی خاص ملتی نہیں ہے، اگر ملے تو ہماری سیلری اچھی ہو سکتی ہے. ہفتے میں 5 دن کام ہے، 2 دن چھٹی ہے یہاں پہ. اور ادھر ایسا ہے نا کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جہاں پر نا جو ریسٹورینٹ میں اندر کام کرے یا ویٹر ہو جو بھی ہو، مطلب ادھر جو ہے سب کو ٹپ ملتی ہے. جب وہ گٹھی ہوتی ہے مہینے میں گٹھی ہو کے سب کو جو ہے نا بانٹ دیتی ہے. ہمارے 2 بھائی کام کرتے ایسا ہیں نہیں نا، ہے. تو وہ 2 بھائی ان کی ماشاءاللہ اچھی سیلری بنتی تھی، تقریباً 1500-2000 لی، جو تقریباً پاکستانی بن جاتے تھے 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کے وہ ٹپ کما لیتے تھے. وہ ہمارے ساتھ ہی کام کرتے تھے، ان کے اپنے نصیب. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا اگر آپ کام کرتے ہو رومانیہ میں رومانیہ کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ اچھی سیلری ہے. 120 ایسا یا 150 لی تک آپ کو ایک دن کی مطلب ہے ملتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے، باقی اگر آپ اسپین کی بات کرتے ہو تو آپ اگر اسپین میں جاتے ہو ان لیگل، ہاں تو ان لیگل میں دیکھو شروع میں وہ جو اسپینش لوگ ہیں وہ کام نہیں دیتے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کو کام ملے گا دیسی جو ہمارے پاکستانی ہیں برار بھائی وہ دیں گے. تو پھر آپ جہاں پہ ہمارے پاکستانی ہوں تو آگے آپ سمجھتے ہو کہ کیا ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو منیمم جو سیلری ہے نا 500 سے شروع ہوتی ہے. جو کوئی بہت اچھا ہو تو 600 650 دے دیتا ہے. اس میں آپ کا کام ہوتا ہے صبح 6 سے لے کے رات 12، مطلب 14-15 گھنٹے منیمم ہر روز کام ہے اور چھٹی نہیں ہے. اس کا مطلب دیکھیں یہ بھی ہے، ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ 100 یورو ہے اور ادھر مطلب آپ 500 یورو کر لو. ادھر بہت اچھے لوگ جو ہے نا پیسے کماتے ہیں لوگ، مطلب 700 بھی کماتے ہیں، 800 تک بھی کماتے ہیں یہاں پہ. لیکن وہ اشتیاق بھائی نے بولا ہے کہ جیسے انسان کا کام ہوگا اس حساب سے ان کو پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے، تو مطلب ادھر 600 روپے اور گھنٹے دیکھے کتنے زیادہ ہیں. 16 گھنٹے بھی کام کرواتے ہیں. 16 گھنٹے بھی کام کرواتے ہیں اور ان کے اپنے روم میں جانا ہے، پھر ان کے لیے کھانا بنانا ہے، ان کے کپڑے بھی دھونے ہیں، آپ نے اپنے بھی دھونے ہیں، پھر سونا ہے، پھر اگلے دن پھر کام ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے. پھر کچھ دوست ہمارے ہیں وہ جو فروٹس والا کام ہوتا ہے سیزنل، اس پہ کام کرتے ہیں. وہ اچھے تو 1200-1300 یورو کما لیتے ہیں، پر وہ سیزن بائی کام ہوتا ہے، 2-3-4 مہینے کا فکس نہیں ہوتا. تو وہ بھی ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے اتنا کام کر کے دینا ہے، تو پھر آپ کی 50 یورو دیہڑی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے کچھ دوست اور بھی ہیں اسپین میں جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ گئے ہیں، وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. تو میری ان سے بھی بات ہوتی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم 1000-1200 کماتے ہیں، کھانا بھی کھا کے رہائش کا پیسے لگا کے تو 600-700 ہم بچاتے ہیں کنسٹرکشن کا کام کر کے. 600-700-800 یہ یہی مطلب ایسے زیادہ نہیں بچتے. جب ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں آپ کے نا، جب آپ کے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں پھر وہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اور ڈاکومنٹس کے لیے بھی آپ کو 2-3-4-3 سال کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے.
پھر آپ کی سیلری 1200-1400 یورو 1000 سے اوپر ہوتی ہے. لیکن ابھی اشتیاق بھی ڈاکومنٹس کہہ رہے 2 سال پہ کر 2 سال پہ کر دیا. وہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اس میں پورا ڈیٹیل میں کہ وہاں پہ ڈاکومنٹس کیسے بنتے ہیں, کیونکہ اسپین کے بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن ہے, کیونکہ ادھر ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, جرمنی فرانس میں بھی ہیں, اٹلی میں بھی ہے. تو وہ ہم آپ کو ٹوٹلی ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے ساری ڈیٹیل بتا دیں گے کہ اٹلی میں آپ کیسے کا ڈاکومنٹس بنوا سکتے ہو, اسپین میں, فرانس میں تو بنتے ہی نہیں ہے, بہت مشکل ہے, اور جرمنی میں. تو باقی یہی ہے کہ جس کا کام مطلب رومانیہ میں اچھا ہے, کسی اچھی کمپنی ہے, جیسے کہ ڈلیوری والوں کی سیلریاں بہت اچھی ہوتی ہیں, ان کو نہیں جانا چاہیے. تو وہ تو ماشاءاللہ ادھر ہی بھی اچھے ہیں, کیونکہ ان لیگل جا کے فائدہ نہیں ہے آگے. ویسے یہ بتا دوں گے, ہم نے یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ آپ جو ہے نا ہم ادھر جانے کا آپ کو مشورہ دے رہے ہیں. ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں جنہوں نے جانا ہی جانا ہوتا ہے ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے, انہیں پتہ ہو گیا ہم ادھر کتنا کما سکتے. کچھ لوگ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ادھر ہم جائیں گے, جاتے 7,000-1500 جو 3-4 لاکھ کمائیں گے, وہ بہت ایسا مشکل ہے. سسٹم نہیں ہوتا بھائی. 100 میں کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا جس کی کوئی لک اچھی لگ جائے تو اچھا کام ہو جائے. تو باقی مطلب ہے جو بندے ادھر وہ جو اوبر کا کام کرتے ہیں ان کی بھی سیلریاں اچھی ہیں. تو جو لوگ نئے آتے ہیں ان کے لیے شروع میں مسائل ہوتے ہیں, کمپنیوں کے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی سیلری لیٹ دیتے ہیں, کبھی کچھ. تو یہ ہے, گھبرانا نہیں چاہیے, بندے کو کام کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور آخر میں آپ نے جو بات کی تھی کہ اشتیاق بھی وہ کنسٹرکشن کی جو سیلری انہوں نے بتائی تھی کہ یہاں پر جو لوگ کماتے ہیں 150 روپے یا 100 روپے, 100 سے اوپر ہے, 150 کے. لیکن اشتیاق بھی آپ نے ایک اور چیز ان میں نوٹ کی ہوگی کہ اگر وہ ان کی سیلری زیادہ ہوتی ہے تو ان کا گھنٹہ بھی زیادہ ہوتا ہے, گھنٹہ بھی زیادہ, چھٹی بھی کم ہوتی ہے, اور رہائش بھی اپنی ہے, کھانا بھی اپنا ہے نا. وہ پھر سمجھو آزاد کام کرتے ہیں, پر یہ ہے ان کی سیلری اچھی بن جاتی ہے. اوورآل اگر ہم پورا سینیریو دیکھیں نا, تو اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, لیگل ہیں, آپ یہاں پہ, تو آپ کو کام ادھر کرنا چاہیے. چلو پیسے تھوڑے کم ہیں, 100-150 یورو کم ہے ادھر سے. یہی ہے کہ آپ اپنے ملک جا سکتے ہو, مطلب اگر کوئی خوشی غمی ہو جاتی ہے آپ ادھر بھی لیگل گھوم سکتے ہو. اگر آپ ادھر ان لیگل ہو گیا پھر آپ نہ اپنے ملک جا سکتے ہو, نہ کاغذ نہیں ہوں گے, تو بڑے مسائل ہیں. تو آخر میں اشتیاق بھی یہ تو ہم نے ساری ڈیٹیل دے دی, ادھر کتنے کما سکتے ہیں وہاں پر. آپ سے ایک اور چیز پوچھنی تھی, ایک بھائی تھے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یار ہم نے کمپنی سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا کہ میں نے اپنے کزنوں سے ملنے جانا ہے. تو ان کے آپ یہ بتائیں ان کو پوچھ کے جانا چاہیے یا ویسے ہی انہوں نے اللہ کے واپس آنا تھا؟ دیکھیں میں بھی خود بھی گیا تھا, کمپنی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ 3-4 دن کی چھٹی لو, ٹھیک ہے, آپ ٹکٹ کراؤ ایئرپورٹ پہ. آپ کو ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اس پہ کہ کوئی کچھ نہیں پوچھتا, نہ کوئی کمپنی کو کال کرتا ہے, نہ کوئی کرتا ہے. آپ 3-4 دن یہاں پہ, جیسا آپ ویکینڈ پہ آپ کوشش کرو, 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 3 گھنٹے کی میکسیمم ہو جائے گی, تو آپ جاؤ, اگلے دن واپس آ جاؤ, 2 دن بعد واپس آ جاؤ. کوئی کمپنی کو ضروری بتانا ہے آپ نے جانا ہے, آپ جاؤ اپنے, اگر کوئی ڈاکومنٹ اپلائی کرنے ہیں وہ بھی کر کے آپ آ سکتے ہو. تو اس میں رسکی ہوتے ہیں اشتیاق بھی؟ کچھ بھی رسک نہیں ہے, کوئی بھی ایئرپورٹ پہ پوچھتا نہیں ہے بھائی, کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ کی ID ویلڈ ہونی چاہیے, آپ کے پاس پاسپورٹ ہو, آپ سیدھے جا سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو آج کی جو ہم نے آپ کو جو ہے ڈیٹیل دے دی ہے اسپین کے بارے میں بھی, انشاءاللہ نیکسٹ ہم بنائیں گے کہ اٹلی کا کیا سچویشن ہوتی ہے ساری, اور اسپین کے ڈاکومنٹس کے بارے میں بھی بنائیں گے, کیونکہ بلاگ پھر بڑا ہو جاتا ہے تو کچھ بھائی ہوتے ہیں پورا نہیں دیکھتے, تو پھر ان کو جو ہے فائدہ نہیں ہوتا بلاگ کا. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بلاگ بنائیں اور آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں, انشاءاللہ آپ کو مزید انفارمیشن دیتے رہیں گے. اللہ حافظ.